بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، دروسی فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کے 10 موضوعات میں سے ہمارا پہلا موضوع یعنی بیوع اور اس کے خرید و فروخت کے اصول اور احکام. اس پہلے موضوع سے متعلق اب تک کی نشستوں میں ہم تفصیلات عرض کر رہے تھے. آج بھی اسی موضوع کے ضمن میں ایک ذیلی موضوع ہے، ایک نیا موضوع ہے اور اس کو شروع کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً بیوع یا خرید و فروخت کے مباحث اور تفصیلات کا آخری موضوع ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے موضوع یعنی ربا اور سود سے متعلق تفصیلات عرض کریں گے. تو بیوع کے ضمنی موضوع کے سلسلے میں جو آخری پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے چند معاصر صورتیں، یعنی بیوع کی جدید اور معاصر چند اہم صورتیں یا ابحاث یا کوئی بھی اس طرح کا نام دیا جا سکتا ہے، جو چند اہم صورتیں ہیں، جدید صورتیں ہیں کچھ، تو ان کا تذکرہ کریں گے. اور آج کی نشست نمبر 47 ہے. آج کی نشست کے بعد بھی تقریباً 3-4 نشستوں تک ہم اسی موضوع پر تفصیلات عرض کریں گے. اس موضوع یعنی بے تعاطی اور سے لے کر یہ موضوع جو ہے بیوع کی معاصر اور جدید ابحاث، یہ تقریباً 10 صورتوں یا 10 ابحاث پر مشتمل ہے، جو نمبر 1 سے لے کر نمبر 10 تک یہ بے تعاطی سے شروع ہو کر یا ہامش الجدیہ تک یہ مکمل 10 صورتیں ہیں یا 10 ابحاث ہے. ان کو ہم ترتیب وار دیکھیں گے. ہم ترتیب کے ساتھ ان 10 صورتوں کو اور ان 10 ابحاث کو دیکھیں گے. اس موضوع یعنی بیوع کی معاصر اور جدید ابحاث میں جو پہلا موضوع ہے ہمارا، یا اس کی جو پہلی صورت ہے، اس کو کہتے ہیں بے تعاطی. بے تعاطی کی تمام تفصیلات کو اگر ہم چند نکات میں تقسیم کرنا چاہے، چند پوائنٹس میں، تو ہمارے سامنے یہ 3 نکات آتے ہیں، یہ 3 پوائنٹس. بے تعاطی کا تعارف اور تعریف، نمبر 2 اس کا شرعی حکم، اور نمبر 3 اس کی شرائط. جہاں تک بے تعاطی کی تعریف یا بے تعاطی کے تعارف کی بات ہے، تو تعاطی یہ باب تفاعل سے ہے، عطا کے معنی میں آتا ہے. یعنی عطا کا مطلب ہوتا ہے دینا، یعنی کوئی چیز دونوں جانب سے دینا، لینا دینا. اور اس کی لغت میں اس کا معنی آتا ہے تناول الشیء فی الید، یعنی کسی چیز کو ہاتھ میں لینا. جہاں تک فقہ اصطلاح کی بات ہے، تو فقہ کے اندر بے تعاطی کا مطلب ہوتا ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ مکمل کر لے، لیکن انہوں نے زبان سے یا تحریری طور پر کسی بھی قسم کا کوئی لفظ نہ بولا ہو، نہ لکھا ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو، نہ اشارتاً انہوں نے ایجاب و قبول کیا، نہ زبان سے، نہ تحریری طور پر، بلکہ خاموشی کے ساتھ عمل کے ذریعے ایک نے قیمت دے دی اور دوسرے نے چیز دے دی، تو اس کو کہتے ہیں بے تعاطی. جیسے عمومی طور پر ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی ہے، وہ دکان والے کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے 15 روپے رکھ کر وہاں سے انڈا اٹھا کے آ جاتا ہے، تو دکاندار پیسے رکھ لیتا ہے اپنے پاس، تو دونوں طرف سے عمل تو ہو گیا، لیکن یہاں پر کوئی زبانی یا تحریری طور پر ایجاب و قبول اور آفر اور پیشکش وغیرہ نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں بے تعاطی. بے تعاطی کا دوسرا نام جو ہے وہ معاطات بھی ہے، اور اس کو مراوضہ بھی کہتے ہیں. میم را الف واو ضاد اور ہا، مراوضہ. دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ بے تعاطی کا شرعی حکم کیا ہے. تو اس سلسلے میں فقہا کی 2 آراء ہے. ایک رائے فقہائے حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ کی ہے. ان کی رائے ہے کہ یہ شرعاً جائز ہے. فقہائے حنابلہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ صورت درست نہیں ہے بے تعاطی کی، لیکن راجح قول ان کا یہی ہے حنفیہ اور مالکیہ کے ساتھ کہ یہ صورت شرعاً جائز ہے. دوسری رائے اکثر فقہائے شافعیہ کی ہے کہ
ان کے ہاں بے تعاطی درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے کے لیے ایک بنیادی خرید و فروخت کے لیے ایک بنیادی سبب یا شرط جو ہے وہ رضامندی ہے, اور رضامندی خاموشی سے پتہ نہیں چلتی, اس کو زبانی یا تحریری طور پر وجود میں لانا ضروری ہے, اس کا اظہار ضروری ہے. بہرحال پھر بعض شافعیہ کے ہاں کم قیمت والی چیزوں میں بے تعاطی کی اجازت دی گئی ہے, اور لیکن اکثر شافعیہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی چیزوں میں اس کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ ہے اس بارے میں حکم شرعی کے بارے میں فقہا کی دو آراء. جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے کہ بے تعاطی کی بنیادی شرائط کیا ہے, یا بے تعاطی کے جائز ہونے کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے, تو 3 شرائط بڑی اہم ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ قیمت پہلے سے معلوم اور طے شدہ ہو, یعنی خریدار اور فروخت کنندہ آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں اور بذریعہ عمل کر رہے ہیں. اب زبانی طور پر تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے, تحریری طور پر تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے, تو قیمت کا معلوم ہونا تو خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے. تو قیمت کا معلوم ہونا کیسے ہوگا؟ تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے سے ہی دونوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو اور قیمت معلوم کر چکے ہوں, یا یہ ہے کہ اس چیز کی مارکیٹ ویلیو اور بازاری قیمت جو ہے وہ کنفرم ہے, متعین ہے, ایک ہی قیمت ہے, دونوں کو معلوم ہے. تو بس ایسی صورت میں خریدار نے پیسے دے دیے اور فروخت کنندہ نے چیز دے دی. تو بہرحال قیمت دونوں کو معلوم ہونا اور پہلے سے طے شدہ ہونا ضروری ہے, یا تو انہوں نے آپس میں طے کیا ہو یا پہلے سے بازار یا معاشرے میں سب کو قیمت معلوم ہے. دوسری جو بنیادی شرط ہے وہ ہے کہ دونوں کی رضامندی ہو, یعنی زبردستی طور پر, بلکہ یہ شرط تو ہر قسم کے معاملات کے لیے ہے, ہر قسم کے کانٹریکٹ کے لیے ہے, لیکن چونکہ یہاں سکوت اور خاموشی کے ذریعے عمل ہو رہا ہے تو یہاں الگ سے فقہا نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بھئی سکوت اور خاموشی کے ذریعے آپ ایک عقد کو وجود میں لا رہے ہیں, تو اس لیے یہاں پر اس شرط کی مزید اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ رضامندی ہونا ضروری ہے. تیسری جو بنیادی شرط ہے وہ ہے کہ بے تعاطی جو ہے وہ بے فاسد پر مبنی نہ ہو, یعنی جس طرح ہم نے پہلے بیوعات فاسدہ پڑھے تھے, اس میں سے شرعی اعتبار سے جو بے فاسد ہوتی ہے, اگر کسی نے وہ بے فاسد کر لی اور اسی بے فاسد کی بنیاد پر وہ بے تعاطی کر رہے ہیں, چیز دے کر قیمت لے رہے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے, کیونکہ یہ تو وہی بے فاسد کا حصہ ہے, اس کا جزء ہے, کوئی نیا عقد نہیں ہے. مثلا دکاندار اور خریدار نے آپس میں کوئی بے فاسد کیا, اور پھر کچھ دیر کے بعد خریدار آتا ہے اور اسی بے فاسد کے رزلٹ کے طور پر, نتیجے کے طور پر اس کو قیمت دے کر اس سے چیز لیتا ہے خاموشی کے ساتھ, تو یہ جو بے تعاطی ہے یہ درست نہیں ہے, کیونکہ یہ تو گزشتہ بے فاسد کا حصہ ہے, اور جس طرح بے فاسد درست نہیں ہے تو یہ بے تعاطی بھی درست نہیں ہے. تو یہ ہے بے تعاطی سے متعلق جو ضروری تفصیلات تھی وہ. اب اس کے بعد ہم اب دوسری صورت یا دوسری بحث دیکھتے ہیں بیوع کی معاصر اور جدید ابحاث میں سے. دوسری جو اہم صورت ہے اس کو کہتے ہیں بیع الاستجرار, اس کو سپلائی سیل کہہ سکتے ہیں. بیع الاستجرار ایک جدید اصطلاح ہے, اور آج کل بازاروں میں یہ بڑی ایک رائج صورت ہے. اس بارے میں ہمارے معاصر علماء نے اور جو ہے جو قدیم فقہا کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں جو تفصیلات فقہا نے لکھی ہے اس کو اگر ہم چند نکات میں تقسیم کرنا چاہے تو ہم اس کو 4 بنیادی نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا بنیادی نقطہ جو ہے وہ ہے یا پوائنٹ بے استجرار کا تعارف, دوسرا ہے بے استجرار کی بنیادی صورتیں, تیسرا بنیادی پوائنٹ ہے فقہا کی آراء, اور چوتھا پوائنٹ ہے احکام شرعیہ. اب ہم ترتیب کے ساتھ ان چاروں پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے بیع الاستجرار کے تعارف کی, تو استجرار باب استفعال سے ہے, جر یا جر سے باب استفعال استجرار. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا یا کسی چیز کو مطلب باندھ لینا, باندھنے کے معنی میں بھی آتا ہے, لیکن اصل معنی اس کا جر ہے, جر کے کھینچنا آتا ہے. تو استجرار کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کھینچنے کو طلب کرنا. بہرحال آسان اردو میں اگر اس خرید و فروخت کی صورت کو سمجھا جائے تو یوں ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے 2 آدمی آپس میں کچھ یوں معاملہ کرتے ہیں کہ خریدار جو ہے وہ فروخت کنندہ کو کہتا ہے کہ میں آپ سے یومیہ اپنی ضروریات کے مطابق جو چیز مجھے ضرورت پڑے گی میں آپ سے لیتا رہوں گا, اور پھر ہم
کچھ عرصے کے بعد کچھ مدت بعد آ کر تصفیہ کریں گے، حساب و کتاب کر لیں گے کہ میں آپ سے کتنی چیزیں لے کر گیا ہوں اور کتنے جو ہے آپ اس کا ریٹ کتنا تھا، تو وہ ہم حساب و کتاب کر کے تصفیہ کر لیں گے. تو اس کو کہتے ہیں. پھر جب خریدار کو ضرورت پڑتی ہے، کبھی وہ خود جا کر کبھی کسی بچے کو بیچ کر دکاندار سے چیز لیتے رہتے ہیں، تو اور اس طرح وہ حساب کتاب کرتا لکھتا رہتا ہے، آخر میں دونوں جا کر تصفیہ کر لیتے ہیں. اس میں بھی پھر بسا اوقات خریدار جو ہے وہ دکاندار کے پاس پہلے سے کچھ پیسے رکھ لیتا ہے، وہ اس سے کاٹتا رہتا ہے، بعد میں پھر تصفیہ ہوتا ہے. اور کبھی جو ہے وہ پہلے سے پیسے نہیں رکھتا بلکہ بعد میں حساب و کتاب کے مکمل ہو جانے کے بعد پیسے دیتا ہے. آج کل جو کھاتا کھولتے ہیں مختلف دکانداروں کے پاس، وہ تمام صورتیں تقریباً بیع الاستجرار کے تحت آتی ہیں. تو اس کی عربی میں جو ہے معجم اللغۃ الفقہاء کے اندر اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ما یأخذہ المشتری من البائع شیئا فشیئا، یعنی وہ چیز جسے خریدار جو ہے وہ فروخت کنندہ سے کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے لیتا رہتا ہے، ثم یحاسبہ بثمن جمیع ما اخذہ، اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ جتنا بھی سامان اس نے لیا ہوتا ہے اس ان تمام اشیاء کی قیمت کا حساب و کتاب کر لیتا ہے. تو یہ بیع الاستجرار کا مختصر سا تعارف ہے. جہاں تک دوسرے پوائنٹ کی بات ہے بیع الاستجرار کی بنیادی صورتیں، تو حضرت استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فقہ البیوع میں اور اس طرح بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ میں لکھا ہے کہ بیع الاستجرار کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں استجرار بمبلغ مقدم، اور دوسری قسم کو کہتے ہیں استجرار بمبلغ مؤخر. اس کی آسان صورت یہی ہے، مبلغ مقدم کا مطلب ہوتا ہے ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ بیع استجرار کرنا، کہ ایک خریدار نے دکاندار کے پاس پہلے سے پیسے رکھے ہوئے ہیں، 10,000 روپے دے دیے اور اس کو کہا کہ میں مکمل مہینہ آپ سے اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا رہوں گا، مہینے کے آخر میں آ کر ہم حساب کتاب کر لیں گے، اگر 10,000 سے زیادہ ہو گئے تو وہ میں دے دوں گا، اگر 10,000 سے کم ہو گئے تو جتنے سامان لے کے گئے تھے وہ کاٹ لیں گے، باقی پیسے آپ کے پاس رہ جائیں گے، اس کو اگلے مہینے میں پھر شمار کریں گے. تو بہرحال پہلے سے پیسے فروخت کنندہ کے پاس رکھ کر اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں رفتہ رفتہ لیتے رہنا، اس کو کہتے ہیں استجرار بمبلغ مقدم. دوسری صورت استجرار بمبلغ مؤخر کا مطلب ہوتا ہے کہ بعد میں پیمنٹ کرنا، اور کہ پہلے رفتہ رفتہ اپنی ضرورت کی چیز لیتے رہنا اور بعد میں جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تو اس وقت خریدار جو ہے وہ فروخت کنندہ کو ساری قیمت ادائیگی کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں استجرار بمبلغ مؤخر. تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں بیع الاستجرار کے بارے میں فقہاء کی آراء. اس بارے میں اکثر فقہاء شافعیہ کی رائے تو یہ ہے کہ بیع الاستجرار درست نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ فقہاء شافعیہ کے ہاں بیع تعاطی بھی درست نہیں ہے، اور بیع الاستجرار کی تقریباً تمام صورتیں جو ہے وہ تو بیع تعاطی ہی ہے کہ آدمی جاتا ہے اور ضرورت کی چیز اٹھا کے لے آتا ہے. کبھی کبھی دونوں میں تو خریدار اور دکاندار میں آپس میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، خریدار جا کر اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر اس کو دکھا کر لے آتا ہے، تو یہ بھی بیع تعاطی ہی کی صورتیں، اس لیے بیع استجرار ان کے ہاں جائز نہیں ہے. دوسری رائے فقہاء مالکیہ کی ہے. ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیع الاستجرار اس وقت جائز ہے جب خریدی ہوئی چیز کی قیمت معلوم ہو، یعنی خریدار جب بھی چیز لائے گا تو ضروری ہے کہ دکاندار کے ساتھ باقاعدہ اس کی قیمت فکس کر کے معلوم کر کے چیز لائے. یہ جائز نہیں ہے کہ دکاندار اور خریدار نے آپس میں کوئی بات ہی نہیں کی، خریدار نے جا کر اپنے تعلقات کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو خریدار نے جا کر اس کے سامنے مثلا 5 کلو گھی کا ڈبہ اٹھایا اور لے آیا، دکاندار نے دیکھا اور اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لیا، اب خریدار کو کنفرم معلوم نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو یہ صورت فقہاء مالکیہ کے یہاں پہ درست نہیں ہے. تو اس کے پھر بیع استجرار کی بہت ساری صورتیں نکل جائے گی، جائز نہیں ہوگی، جسے آج کل معاشرے میں رائج ہے. جہاں کھاتا کھولتے ہیں لوگ، جہاں تعارف ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، وہاں قیمتیں بار بار آپس میں ڈسکس نہیں کی جاتی، بلکہ بس چیز اٹھا کے لے گئے، دکاندار نے لکھ لیا رجسٹر میں، تو بعد میں جا کے حساب و کتاب ہوتا ہے. تو وہ صورتیں پھر ان کے ہاں جائز نہیں ہوگی. فقہاء حنفیہ کے ہاں بیع استجرار کی ہر صورت جائز ہے، خواہ استجرار بمبلغ مقدم ہو ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ، خواہ استجرار بمبلغ مؤخر ہو، خواہ قیمت جو ہے اسی وقت دونوں زبانی طور پر کنفرم کر کے بتائے، خواہ کنفرم طور پر قیمت نہ بتائے بلکہ اس وقت خاموشی کے ساتھ چلے جائے چیز اٹھا کے، بعد میں آ کر حساب و کتاب کر لے. تو یہ تمام صورتیں فقہاء حنفیہ کے ہاں جائز ہے.
چوتھی اور آخری بات دیکھتے ہیں کہ چند بنیادی اور ضروری باتیں ہیں اس قسم کے معاملے کے لیے، کہ اگر خریدار اپنی ضرورت کی چیز لے جاتے وقت دکاندار کے ساتھ باقاعدہ زبانی طور پر قیمت طے کر کے لے گیا تو یہ تمام فقہا کے یہاں جائز ہے، فقہا شافعیہ کے یہاں بھی جائز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تعاطی میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ تو پھر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ انہوں نے ایجاب و قبول کر لیا زبانی طور پر، تو بہرحال یہ صورت جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کو اس چیز کی بازاری قیمت معلوم ہو، اگرچہ دونوں خاموش ہو گئے لیکن اس کی بازاری قیمت کنفرم ہے، جیسے اخبارات ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی اور چیز جس کی بازاری قیمت ویلیو معلوم ہو، کنفرم ہے، تو پھر یہ صورت بھی اکثر فقہا کے یہاں جائز ہے۔ فقہا شافعیہ کے ہاں تو بے تعاطی ہونے کی بنیاد پر یہ جائز نہیں ہوگی اگر تو زبانی طور پر انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن فقہا مالکی اور حنفی وغیرہ کے یہاں جائز ہوگی کیونکہ قیمت معلوم ہے۔ تیسری بنیادی صورت تو یہ ہے کہ نہ زبانی طور پر قیمت طے کر دی، یعنی خریدار اپنی ضرورت کی چیز دکاندار سے اٹھا کے لے جا رہا ہے لیکن خریدار دکاندار نے آپس میں قیمت ڈسکس نہیں کی، اور نہ اس چیز کی قیمت بازاری قیمت جو ہے وہ کنفرم اور متعین تھی، بلکہ اس کی قیمت ایک دکاندار کے پاس 100، دوسرے کے پاس 110، تیسرے کے پاس 120 ہو سکتی ہے، تو یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ تو دیگر فقہا کے ہاں یہ صورت جائز نہیں ہوگی، لیکن فقہا حنفیہ کے ہاں یہ جائز ہے، اور اس کی وجہ فقہا حنفیہ کے ہاں جائز ہونے کی یہ ہے کہ بظاہر تو یہ اعتراض آتا ہے کہ بھئی اس میں قیمت معلوم نہیں ہے، تو جب قیمت معلوم نہیں ہے تو یہ کیسے جائز ہو گئی یہ صورت؟ تو ایسی صورت میں فقہاء حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے قیمت اگرچہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن بعد میں حساب و کتاب کے وقت یہ جہالت ختم ہو جاتی ہے اور دونوں اس بات پر راضی بھی ہے، اس جہالت سے کوئی جھگڑا بھی پیدا نہیں ہوتا، تو اس کی گنجائش ہے۔ پھر دوسری بنیادی بات یہاں پر فقہا دیگر مسائل بھی لے آتے ہیں کہ جب خریدار بعد میں حساب و کتاب کرتا ہے اس تیسری صورت کے اندر، تو کیا خرید و فروخت کا معاملہ اسی وقت متعین ہو گیا تھا، مکمل ہو گیا تھا جب خریدار چیز اٹھا کے لے گیا، یا جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہوگا؟ تو فقہا کی رائے یہ ہے کہ خرید و فروخت کا معاملہ اس وقت مکمل ہوگا جب حساب و کتاب کیا جائے گا۔ تو پھر وہاں پر بھی کچھ اعتراضات ہوتے ہیں کہ جب حساب و کتاب کے وقت معاملہ کنفرم ہوگا تو اس وقت تو مبیع ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جو چیز خریدی گئی تھی وہ تو خریدار استعمال کر چکا ہے، تو جب خریدار ایک چیز استعمال کر چکا ہے گویا کہ خریدار نے خریدی ہوئی چیز کا معاملہ بھی مکمل نہیں کیا اور پہلے چیز استعمال کر لی، تو اس کے بھی پھر فقہاء حنفی نے کئی جوابات دیے ہیں کہ یہ جو ہے دکاندار اور فروخت کنندے کی رضامندی سے اس کی چیز استعمال کر رہا ہے، بعد میں اس کا ضمان دے رہا ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو ہے بے معدوم ہے، یعنی اگرچہ چیز بعد میں موجود نہیں ہوگی، خریدار استعمال کر چکا ہے، لیکن یہ بے معدوم کی صورت جائز ہے، کیونکہ بے معدوم کی جو صورت شرعاً ممنوع ہے وہ تو اس لیے کہ اس چیز کو وجود میں لا کر خریدار کے حوالے کرنا ممکن نہیں ہوتا، یا تو خریدار اس چیز کو استعمال کر چکا ہے، لہٰذا یہاں کوئی وہ خرابی نہیں ہے، اس سے ہی جائز ہے۔ بہرحال یہ اس کے مختلف جوابات موجود ہے، تو اس پر مزید مطالعے کے لیے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی کتاب ہے بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ، اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 40-50 کے درمیان یہ بحث موجود ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔